السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کی آج کی سوال جواب کی نشست میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ استاد العلماء مفتی عبدالرحمن شاہین العصری حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ ہمارے استاد بھی ہیں الحمدللہ، اور اس جامعہ کے مفتی اور شیخ الحدیث اور مدیر بھی ہیں۔ ہم شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ تو سوال جواب کی نشست سے شروع کرتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک بھائی سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، کچھ 8 پڑھتے ہیں۔ اگر 8 رکعات مسنون ہیں تو پھر حرمین کے اندر 20 کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دینی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور رمضان مبارک کے رحمتوں اور بخششوں اور برکتوں کے مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کا، سخا کا مہینہ ہے، اور یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں، بہت سی عبادات کا یہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی جو خصوصی عبادات ہیں ان میں سے روزہ تو فرض ہے، اور رات کا قیام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راتوں کے قیام کو تمہارے لیے تطوع بنایا ہے، یعنی فرض تو نہیں ہے، بہرحال ایک پسندیدہ عمل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کا یہ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو رات کی یہ خصوصی عبادت قیام اللیل، جسے عام حالات میں تراویح بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنی رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کتب کے اندر بھی صحیح سندوں کے ساتھ، کہ صدیقہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ محترمہ اور امت کی سچی عفیفہ، پاک دامن اور محسنہ ماں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ما کان یزید علی 11 رکعۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سائل نے سوال کیا تھا رمضان کا، تو جو سوال ہوتا ہے سب سے پہلے تو جواب اسی کا ہوتا ہے، تو رمضان میں 11، اور پھر آپ نے فرمایا فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رات کی عبادت ہوا کرتی تھی یہ 11 رکعات ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے ایک آخری عشرے میں تو اس کی جماعت کا اہتمام کیا، عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس کو ثلث اللیل تک آپ نے جماعت کرائی، اور پھر ایک رات چھوڑ کر دوسری رات پھر، یعنی کہ یہ گویا کہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ طاق راتوں میں تھی، تو دوسری رات جو ہے وہ نصف اللیل تک جو ہے وہ آپ نے جماعت کرائی، پھر ایک رات چھوڑ کر تیسری رات جو کہ تقریباً 27 کی تھی، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کا اہتمام کیا، نماز عشاء سے اسے شروع کیا اور رات کے آخری حصے تک، حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خشین الفلاح، کہ ہمیں سحری کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم سحری بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی، اور آگے چوتھی رات جو تھی وہ پھر اس کا صحابہ انتظار کرتے رہے، مسجد کے اندر صفیں باندھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات باہر مسجد میں تشریف نہ لائے اور اس کی جماعت نہ کرائی، یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے صبح کی نماز کے بعد ان کو فرمایا کہ سمعت تنحنحکم، میں تمہارے کھانسنے کی آوازوں کو سنتا رہا ہوں۔ صحابہ اس وجہ سے کھانس رہے تھے تھوڑا سا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ جماعت کرانے کے لیے تشریف لے آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تشریف نہیں لائے۔ تو پھر صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ لأنی لم اخرج الیکم،
میں اس لیے تمہاری طرف جماعت کرانے کے لیے آج رات نکل کر باہر اپنے گھر سے مسجد میں تشریف نہیں لایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خشیت ان یکتب علیکم، کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسی اعلیٰ اور افضل عبادت، مگر خطرہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تاکہ امت کے اوپر مشقت ہوگی، پھر اگر یہ فرض کر دی گئی تو پھر ہر ایک شخص کو امت میں سے اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوگی، اگر کوئی نہیں اس کو ادا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس کی جماعت کو ترک کیا، لیکن اس نماز کو ترک نہیں کیا۔ نماز اپنے اپنے طور پر صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا اجر و ثواب بھی وہ بیان فرمایا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو رمضان کی راتوں کے قیام کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو ان 3 راتوں میں صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات و 3 وتر۔ ان 3 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے تھے، 8 رکعت اور 3 وتر، 1/3 تک پڑھائے تو بھی یہی، اور آدھی رات تک پڑھائے تب بھی یہی، اور جب آخری رات کے حصے تک چلے گئے تب بھی یہی تعداد، یہی تھی 11 کی، جس کی شہادت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ دور میں صحابہ اپنے اپنے طور پر اس نماز کا اسی تعداد کے ساتھ ہی، جو اکثر روایات میں کا ثبوت بھی ملتا ہے، یہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تعداد کے مطابق ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا تو وہ 2 سال تھے، درمیان میں 2 رمضان آئے، تو اس میں جو ہے کچھ جھوٹے مدعیان نبوت نے جھوٹے دعوے کیے تھے، ان کی سرکوبی، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو ان کی سرکوبی میں وہ مشغول اور مصروف رہے، تو اس بنا پر وہ اس چیز کی طرف جو ہے توجہ نہ دے سکے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو دور ہے وہ تقریباً 10 سال اور کچھ ماہ کا بنتا ہے، اس میں کئی رمضان آئے، تو رمضان مبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں ایک دفعہ تشریف لائے، تو دیکھا کہ کوئی لوگ 1 یا 2 کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 2-3 کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تعداد ہے، کوئی اکیلا ہے، کوئی ایسے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا کہ بھئی میں تمہیں ایک امام پر جمع کر دوں، چنانچہ انہوں نے ایک امام پر جمع کیا، اور اس کی وضاحت موطا امام مالک رحمہ اللہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کون سے امام مقرر کیے تھے؟ امر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما بالناس 11 رکعۃ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا کہ تم ان کو جو ہے 11 رکعت 11 رکعت پڑھایا کرو۔ تو وہ حکم بھی 11 رکعت کا تھا، اور انہوں نے پڑھائی بھی 11 رکعت، اور مسجد نبی کے اندر باقاعدہ دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی جو ہے مسلسل اسی کی ہی جماعت ہوتی رہی ہے۔ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ نعمت البدعۃ هذه، کہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو وہ یہی تھا کہ دوسری رات جب آپ آئے تو دیکھا تو اس کو ایک اچھا عمل قرار دیا۔ اور یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے کہ وہاں لفظ بدعت کا انہوں نے استعمال کیا، تو یہاں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو اچھی بدعت جو ہے نا وہ ممنوع نہیں ہے۔ یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ بدعت کا استعمال کیا ہے وہ معنوی اور لغوی اعتبار سے ہے۔ جو عام اصطلاحی بدعت ہے، شرعی اصطلاح جس کی کل بدعت ضلالہ، وہ تو جس قسم کی بھی ضلالت ہو، جس قسم کی بھی بدعت ہو وہ ضلالت ہے۔ یہ بدعت نہیں تھی شرعی۔ کیوں؟ شرعی بدعت وہ ہوتی ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، کسی کے دور میں کوئی عمل ہوا ہی نہ ہو اس کے اوپر۔ اس کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عمل کروا چکے تھے، عمل اس کے اوپر جاری رہا تھا، جماعت بھی کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ فرضیت کے خطرے کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت ترک کروا دی تھی تو وہ از سر نو ذرا دوبارہ شروع کرایا تھا اہتمام اس کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس لحاظ سے اس کو چونکہ از سر نو ہو رہا تھا وہ کام دوبارہ، تو اس لیے اس کو بدعہ کہا، لیکن یہ لغوی بدعہ ہے، اصطلاحی نہیں، کیونکہ اس بدعت کے لیے ضروری ہے کہ ما لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے، تو پھر یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، شرعی بدعت نہیں ہے، یہ اصطلاحی بدعت اس کو کہا جا سکتا ہے معنوی اعتبار سے، صرف لغوی اعتبار سے۔
تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تصدیق فرما دی، تائید فرما دی۔ وہ جو 11 پڑھا رہے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہو، ان کے اس عمل کو سراہا باقاعدہ طور پر انہوں نے۔ اور اسی واقعے کے حوالے سے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی تھی تو سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمضان مبارک کی پہلے 20 راتیں یہ پہلی ابتدائی جو 2 عشرے تھے یہ جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرایا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں وہ مسجد نبی میں سے چھوڑ کر اپنے جو قبیلہ بنو دار جہاں پر آباد تھا اپنے خاندان کے قبیلوں کے لوگوں کو جا کر آخری عشرے میں وہ وہاں پر قیام کرایا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہاں پر یہ لفظ آتے ہیں کہ ابا کا ابی، لوگ کہتے تھے ابی بھاگ گئے کہ آخری عشرہ چھوڑ گئے، پہلے 20 دن 2 عشرے جو ہے وہ انہوں نے جماعت کرائی اور وہ اسی تعداد میں ہی کراتے تھے، اور پھر آخری عشرے میں جو دوسرے امام مقرر کیے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ اس کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے، ابی چلے جاتے تھے اپنے خاندان کے اندر۔ تو یہاں پر اس روایت میں جو وہ داؤد کی ہے تو یہاں پر لفظ آتا تھا کہ بھئی جو ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ 20 لیلتن کہ 20 راتیں جو ہیں وہ جماعت کراتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس میں لفظ لیلتن کی بجائے رکعتن بنا دیا، یہ در حقیقت تحریف ہے جو کہ حدیث صحیحہ کے اندر نہیں ہے اور اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہے۔ جن لوگوں نے بنائی ہے انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بالتدریج جو ہے وہ ایسا عمل کیا ہے کہ لوگ اس کو اصل سمجھنے لگ جائیں۔ اور وہ تو سنن ابو داؤد کے جو عمومی اور اصل اور صحیح ترین نسخے ہیں ان کے اندر ابھی تک بھی وہ لفظ لیلتن کا موجود ہے کہ 20 راتیں پڑھایا کرتے تھے، 20 رکعتیں نہیں۔ تو 20 رکعتوں کے حوالے سے جو موطا امام مالک کی میں نے حدیث پیش کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھ، تو وہاں پر یزید بن رومان ایک شخص ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کان الناس کہ کچھ لوگ تھے جو یہ پڑھا کرتے تھے 20 رکعت، لیکن امام حنفی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یزید بن رومان نے لم یدرک عمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے، جب یہ اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں تھے، اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی لوگ جو ہے پڑھا کرتے تھے؟ لوگ پڑھا کرتے تھے تو کون سے پڑھا کرتے تھے، کہاں پر پڑھا کرتے تھے؟ یہ وضاحت کی اس کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ تو اور سند کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ سند منقطع بنتی ہے کہ اس دور کے اندر یہ شخص موجود ہی نہیں تھا، اس لحاظ سے یہ روایت تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ دوسری ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے سنن کبریٰ بہقی اور ابن ابی شیبہ وغیرہ سے، اس کے بارے میں تو اب الحمدللہ تحقیق ثابت بھی ہو چکی ہے، احناف نے بھی اس کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہ یہ جو ہے نا ضعیف ہے، کیونکہ اس سے پہلے احناف علماء یہ لکھ چکے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کے اوپر اتفاق ہے۔ جب اس کے ضعیف ہونے کے اوپر اتفاق ہے تو پھر یہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے وہ بالکل اصح ترین ہے اور صحیح ترین ہے، تو اسی کے مطابق ہی یہ نماز جو ہے 11 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے اور اصل مسنون ہے۔ سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں، یہ تو اب جو یہ 2 سال گزرے ہیں یہ کرونا کی وائرس کے، 19 میں بھی 20 میں بھی 21 میں بھی رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ 11 رکعت کی جماعت ہوتی رہی ہے، ان 3 سالوں میں 11 رکعت کی ہی ہوتی رہی ہے، اور جو عام طور پر پہلے پڑھی جاتی ہے 20، اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ 10 پر امام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ جب سعودی حکومت آئی تھی تو اس سے پہلے یہاں پر 4 مصلے ہوتے تھے، یہ مقلدین جو ہے نا، مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چاروں حق پہ ہیں، چاروں امام بھی برحق ہیں، چاروں کی فقہ بھی برحق ہے، یہ مقلد بھی ان کے جو ہے نا وہ برحق ہیں، یہ چاروں کے چاروں وہاں پر کسی ایک فقہ کے امام کے پیچھے برحق ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک شافیوں کا مصلہ تھا، وہ حنفیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، حنبلیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، مالکیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک حنبلیوں کا مصلہ تھا، وہ مالکیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، حنفیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، شافیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک مالکیوں کا مصلہ تھا، وہ حنفیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، شافیوں کے پیچھے اور حنبلیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی ان میں سے کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ جب اس کے بعد پہلا رمضان ہے نا اس دور حکومت کے اندر، سنت کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ 11 رکعت کا اہتمام کیا، لیکن ان لوگوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک تو 20 ہیں، تو اس لیے ہم مزید پڑھیں گے۔ انہوں نے روکنے کے لیے کہ تم نے اپنے امام نہیں بنانے ہیں، پھر اپنا ہی ایک امام مقرر کیا الگ سے کہ جو ان کو باقی 10 پڑھا دے، اسی لیے 2 امام وہاں تب سے پڑھاتے آ رہے ہیں
تاکہ یہ بیت اللہ کے اندر بھی یہ ایک عبادت تھی، اس کو بھی انہوں نے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا، امت میں تفرق کا جو ہے نا وہ بنا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پھر یہ کیا کہ بھئی کوئی اور نہیں پڑھائے گا، ہم جو امام مقرر ہماری طرف سے وہی پڑھا دے گا، جس نے پڑھنی ہے پڑھے۔ اور وہاں پر تو پھر آخری عشرے میں 11 رکعت پھر الگ بھی ہوتا ہے قیام اللیل مزید، آخری عشرے میں وہ الگ سے مزید بھی ہوتا ہے۔ تو جو 20 وہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں صرف یہ حرمین مسجد نبوی اور بیت اللہ میں، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں ان میں سے کسی بھی مسجد میں پورے حتیٰ کہ مکہ میں بھی، شہر مدینہ میں بھی، کسی بھی دوسری مسجد میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے بھائی وہاں کو اگر دلیل بناتے ہیں تو وہاں پر تکبیر کہری ہوتی ہے، جو عشاء سے پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے یا کوئی بھی نماز ہوتی ہے، اور پھر ہر نماز کے اندر جو ہے وہ آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہے، ہاتھ بھی ناف سے اوپر باندھے جاتے ہیں، اور وطر کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے قنوت کی۔ اور صرف یہی نہیں، بعض ائمہ کرام جو ہے وہ تو رکوع کے بعد ہاتھ بھی باندھتے ہیں۔ اگر وہاں کی ایک ایک چیز کو لینا ہے تو پھر ساری چیزوں کو لیا جائے، کہ وہ تو پھر 20 کے بعد پھر جو ہے نا 10 11 پھر آخری حصے میں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو بعض ایسے اعمال جو ہیں وہ کسی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اگر وہاں پر ہیں تو اصل شرعی حجت جو ہے، شرعی حجت وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو ہی اپنائیں اور اسی کے مطابق ہی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے عمل باطل نہ کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کرتے ہوئے جو عمل کیا جائے گا اسی کے اندر ہی جو ہے وہ قبولیت بھی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے ہاں وزن بھی ڈالے گا جب اعمال تولے جائیں گے۔ تو سنت نبی جو ہے اس کو ماننا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔